آوے گا، ایک قبر تیری چمکاوے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد پاک رسول اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، ربا مردیاں کلمہ نصیب کریم، ربا مردیاں کلمہ نصیب کری، میری قبر مدینے شریف کری، ساڈا شافی اپنا حبیب کری، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، جس دے نال سرونک گئے دی، ٹر گیا او گئے والا، ایک پل دل نو چین نہ آوے، دے گیا روگ نرالا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، گئے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، تم اقبال یہ نعت، یہاں بلکہ یہ کہنا چاہیے میں بھی ناچیز ہوں، تم اعظم یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، گدا میرا منگتا میرا نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ
سبحان اللہ ماشاء اللہ. الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ تشریف فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی بزم احسال و ثواب پر مبنی ہے. احسال ارسل رسول، پہنچانا بھیجنا. اس کا ماخذ یہ ہے کہ بندہ ثواب کوئی کام کرتا ہے نیکی کا تو اس کو ثواب ملتا ہے. اب یہ ثواب جو ملا یہ اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے احسال کر دیتا ہے، یعنی بھیج دیتا ہے کہ اللہ تو پہنچا دے. تو جو بھی نیک عمل کیا جائے اس کو اگر انسان اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے احسال کرے گا تو اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ پہنچا دے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، احسال و ثواب کے بے شمار طریقے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. ایک یہ ہے کوئی مسجد بنا دی، وہ مسجد آباد رہے گی تو اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ. کوئی راستہ بنا دیا تو اس راستے پر جب انسان جانور چلتے رہیں گے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے. اور اسی طرح کوئی قرآن شریف لے کر مسجد میں رکھ دیا، وہ قرآن پڑھا جاتا رہا تو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، احسال و ثواب کے بے شمار طریقے ہیں. جو احسال و ثواب کا سب سے حسین اور خوبصورت طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بے شمار فضائل کو بتایا، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، نماز کے اندر اللہ کے خزانوں میں سے جتنے قیمتی خزانے تھے وہ اللہ نے نماز کے اندر رکھ کر ہمیں عطا فرما دی. نماز کے اندر ابتدا میں جب ہم قرات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کو تلاوت کرتے ہیں. اس سے پہلے ثنا اور یہ دوسری چیزیں تو مختصر، میں ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑا ٹائم آپ کا لوں گا، گرمی بھی زیادہ ہے. تو سب سے پہلے ہم جو تلاوت کرتے ہیں قرآن شریف کی وہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا ام الکتاب، یہ پوری کتاب کی ماں ہے، اور پوری کتاب کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور اس کا ایک نام شفا ہے، سورہ شفا. اور فاتحہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کی. باقی کسی امت کو سورہ فاتحہ نہ ملی. اور جس طرح قرآن کا شان نزول آپ دیکھیں کہ جبرائیل امین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب معطر پر لے کر نازل فرماتے رہے، لیکن سورہ فاتحہ کا طریقہ کار جدا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین آئے، اچانک ایک دھماکہ اور ایک آواز اٹھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خاص دروازہ کھلا جو آج سے پہلے نہیں کھلا، تو اللہ نے 2 نور اور 2 تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ کی برکت سے اس امت کو عطا فرمائے. ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک. تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ 6 چیزیں. کتنی؟ 6 چیزیں. نمبر 1، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا. نمبر 2، رسالت کو بیان کیا. نمبر 3، قیامت کو بیان کیا. اور نمبر 4، احکام کو بیان کیا. نمبر 5، ماننے والوں کا ذکر ہوا. اور نمبر 6، نہ ماننے والوں کا. یہ پورے قرآن کا خلاصہ، اور 6 باتوں کے گرد پورا قرآن گھومتا ہے. تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، سورہ فاتحہ کے بارے میں علامہ راضی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی تفسیر لکھوں 10,000 مسائل سورہ فاتحہ سے اخذ کر سکتا ہوں. لوگ ہنسے مسکرائے، چھوٹی سی سورت 6-7 آیات پر مشتمل، اور کتنے مسائل؟
تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں 10,000 مسائل. تو حضرت علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر لکھی 10 جلدوں پر, اور پہلی جلد کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر کی اور 10,000 مسائل اخذ کر کے اس امت کو عطا کی. میرے محترم بھائی بزرگوں, اب ٹائم ہوتا تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں. کون علی ہیں؟ جن کے بارے میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا ہوتے ہیں. جب رکوع اور قیام کر چکے ہوتے ہیں, التحیات تحفہ معراج پڑھ چکے ہوتے ہیں, درود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج چکے ہوتے ہیں, اس وقت ہم دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی, اے اللہ میری بخشش فرما, والی والدیہ, اور میرے والدین کی بخشش فرما. اگر اپنی اولادوں کو نمازی بنا کر جائیں گے, اگر اولادیں نماز پڑھیں گی تو ہر نماز کے اندر یہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی اور یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے. کیا فرمایا؟ ربنا اغفر لی ولی والدیہ, اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما, وللمؤمنین, اے اللہ جتنے مومنین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے ان کو بھی دعاؤں کے اندر شامل کیا. تو ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اس حساب والے دن سے. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, آج سے ہم یہ عزم اور ارادہ کریں کہ ہم خود نماز پڑھیں گے, نماز قائم کریں گے, اور جو کمی پیشی رہی گیا اللہ رب العزت کے حضور استغفار کریں گے. اللہ کو بڑا محبوب ہے, استغفار کریں گے. آئندہ کے لیے یہ عزم ہونا چاہیے ہماری نماز باجماعت کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور بزرگوں کی خدمت کے اندر یہ درخواست ہے کہ اپنی اولادوں کو نمازی بنا کر جائیں. آپ قبر کے اندر آرام فرمائیں گے تو آپ کا بچہ صبح اٹھتے ہی فجر کے اندر یہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا ربنا اغفر لی ولی والدیہ. یہ زور کے ٹائم, یہ عصر کے ٹائم, مغرب اور عشاء کے ٹائم اپنے والدین کو دعاؤں کے اندر شامل کرے گا, پوری امت مسلمہ کو دعاؤں کے اندر شامل کرے گا. تو سب سے بہترین اور خوبصورت طریقہ احسان و ثواب کا کیا ہے؟ نماز. کوشش کریں گے سارے انشاءاللہ. جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بزرگ حاجی بوستان صاحب انتہائی با اخلاق آدمی تھے, ہر بندہ ان کی تعریف کرتا ہے, ہر محفل کی زیب و زینت تھے. تو بیماری کے ایام کاٹ کر ہم سے رخصت ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے معاملہ میں اتنے کریم ہیں اور اللہ رب العزت اتنے کریم ہے, فرمایا جسم کے اندر کانٹا چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا بھی اجر بندے کے نامہ اعمال کے اندر لکھتے ہیں. طویل بیماری کے ایام کاٹے ہیں, تو بیماری سے بسا اوقات انسان عبادت سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا. بیماری اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیماری اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اس کو مانگنا نہیں چاہیے. بالفرض یہ آ گئی تو اس پر صبر کرے گا تو یہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی. تو میرے محترم بھائی بزرگوں, ہم سارے دعا کو ہیں قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے کہ ہمارے بزرگ, ہمارے بابا جی جناب حاجی بوستان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور دنیا کے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. ہمارا کریم مکرم لشکر پڑ گئی تام و سامرات پیش کیے گئے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. کریم رب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. سب انبیاء کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے والدین پاک اولاد ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. جتنے بزرگان دین اس دنیا کو چھوڑتے ہیں سب کی روا کو ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. کریم رب جتنے مسلمان اس دنیا کو چھوڑتے ہیں سب کی زندگی کے صغائر کبائر گناہ معاف فرما. سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو کلام اللہ شریف کی تلاوت کی اس کا ثواب حاجی محمد بستان خان صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. کریم رب ان کی زندگی کے صغائر کبائر گناہ معاف فرما. جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. کریم رب ان کے درجات بلند فرما. ان کی قبر پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. کریم رب ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا. اس خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے افراد اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں سب کی زندگی کے صغائر کبائر گناہ معاف فرما. سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے اللہ سب کے درجات بلند فرما. کریم رب جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں کے والدین اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پیارے نبی کا فرمان ہے اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. میرے اللہ ہم سب کو نیکی کر کے اپنے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی سعادت نصیب فرما. پیارے نبی کے گھر کا واسطہ اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. میرے اللہ ہر مسلمان کے گھر کو آباد فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں اپنی بارگاہ سے انہیں رزق عطا فرما. میرے اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہماری عاجزی قبول فرما. ہم تیرے عاجز بندے ہیں. میرے اللہ ہماری عاجزی قبول فرما. ہمارے حال پر کرم فرما. ہمیں صبر و شکر کی دولت عطا فرما. تکبر غرور حسد بغض یہ کبیرہ گناہ ہے میرے اللہ پناہ عطا فرما. ریاکاری سے میرے اللہ نجات عطا فرما. اخلاص کی دولت ہم سب کو عطا فرما. تیری بارگاہ کے اندر اخلاص دیکھا جاتا ہے. میرے اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. سلام قولا من رب الرحیم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.